بے لوث دوست کا انتخاب کیا جائے، جس کے اندر لالچ نہ ہو، تمنا نہ ہو، آرزو نہ ہو، اور اس طرح کی خواہشات کا اس کے اندر مزاج نہ ہو، اس دوست کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے۔ وہ دین کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ جو صرف اپنے مفادات کی خاطر ہم سے تعلق جوڑتا ہے یا آپ ان سے تعلق جوڑتے ہیں، تو وہ یارانہ کافی دیر تک چلنے والا نہیں ہوتا، اس کا تعلق زیادہ مضبوط رہنے والا نہیں ہوتا، اور آخر کار اس کے اندر پھوٹ آ جاتی ہے، وہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو مخلص دوست ہوتا ہے وہی سہارا ہوتا ہے، وہ غم میں شریک ہے، دکھ میں شریک ہے، خوشی میں وہ ڈھال ہے، وہ ہمہ وقت ہر وقت آپ کے سامنے ہر بات شیئر کر کے آپ کو سہارا دلاسا دیتا ہے۔ وہ کیا یار دوست ہے، وہ کیا یار بنتا ہے جو غم کی دنیا میں چھوڑ جائے اور خوشی میں آپ کے ساتھ وہ ڈھال بن کے کھڑا رہے۔ وہ یار نہیں، وہ غدار ہے، وہ وفادار نہیں، وہ غداروں کا ایک پہاڑ ہے جو تمہارے ساتھ وہ جفا کبھی کسی صورت میں کسی موڑ پر بھی کر سکتا ہے۔ تمہیں زمانے کے اندر اگر وہ رسوا کرے، اور زمانے کے اندر اگر تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اگر خدا نہ چاہے تو اس کے منہ میں یہ وہ خاک ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے۔ مگر اس طرح کے وقت آنے سے پہلے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو کھول کر رکھنا چاہیے، اور لوگوں کی عکاسی کرنی چاہیے، لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کی طبیعت سے واقفیت رکھنی چاہیے کہ لوگ کتنا برے ہیں اور برا سبق دیتے ہیں۔